سید علی صاحب اللہ، حضرت مولانا نسیم صاحب، حضرت مولانا علاؤالدین صاحب اللہ، اور جلسے کے روح رواں حضرت مولانا مناظر صاحب، ہمارے ناظم جلسہ، ہمارے مہمان نات خواہ محترم مستقیم صاحب، تمام ہی سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس کو جانا تھا وہ چلا گیا، بھیا کسی کو جانا ہو تو وہ بھی جا سکتا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے مولانا مناظر صاحب نے فہرست میں اتنی وسعت رکھی کہ ایک جلسے کے نہیں، الحمدللہ 2 جلسے کے علماء موجود ہیں۔ وہ تو سب نے اختصار سے کام لیا ہے، یعنی جتنا وقت لینا تھا اتنا نہیں لیا ہے، ورنہ ہمارا نمبر تو بعد نماز فجر آتا۔ پیچھے جو ہمارے نوجوان لڑکے بیٹھے ہیں پیچھے بالکل سائڈ میں ادھر، اور وہ بڑے میاں ادھر کیوں بیٹھے ہیں؟ برادری سے الگ کر دیا آپ نے انہیں؟ اچھا معذور ہے، نہیں تو نہیں بیٹھے، ان کی مجبوری ہے۔ چلو وہ بیٹھے تو ہیں، ارے ان کی تو بیچارے وہ بیٹھے تو ہیں۔ یہ جو لڑکے بیٹھے ہیں 4-5 ادھر آ جائیں، مجمع میں ادھر آ جائیں، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ اب میں آپ کے اطمینان کے لیے بتا دوں، بس آخر میں ہی بچاؤں، ورنہ کئی جگہ جو سامعین ہوتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں اللہ جانے ابھی کتنے اور آنے باقی ہیں۔ تو بتا دوں اب کوئی آنا باقی نہیں ہے، بس میں ہی ہوں آخر میں۔ سلام ہوگا تو اس کے بعد آپ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اے بچوں خاموش ہو جاؤ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صدق الله مولانا العظيم۔ کلمہ شریف پڑھے ایک مرتبہ تمام حضرات، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے بڑی خوشی ان بچوں کو دیکھ کر ہو رہی ہے جو ہمارے حضرت مولانا مناظر صاحب کے پاس پڑھتے ہیں۔ سب بچوں کے سروں پہ امامہ ہے، یہ آپ کے پاس ہی پڑھتے ہیں سر؟ ماشاءاللہ۔ مدرسہ بھی مسجد سے جڑا ہوا ہے؟ اچھا نہیں اچھا ہے، آپ کی سوچ اچھی ہے۔ یہ جگہ جو ہے جناب مولانا ہوتا ہے۔ اچھا یہ جو مدرسے ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، کوئی بھی اسٹوڈینٹ طالب علم کتنا ہی کامیاب ہو جائے، کتنا ہی بڑا وہ عالم بن جائے، مفتی بن جائے، مگر اس کی کامیابی کی عمارت میں پہلی اینٹ رکھنے والے یہی اساتذہ ہوتے ہیں جو بچوں کو شروع میں پڑھنے کے قابل بناتے ہیں۔ نبے تو ہو گیا، ہم لانا پڑا گا۔ بنیاد تو یہی لوگ ڈال رہے ہیں۔ ہمارے یہاں بستیوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہیں منہ دھونے کا سلیقہ نہیں ہوتا، مگر مدرسے میں آتے ہیں، دیکھ لو یہ بچے جتنے سر پہ امامے ہیں، ماشاءاللہ کتنا سلیقہ ہے،
آپ کو بھی امامہ باندھنا نہیں آتا ہوگا، آپ کو بھی، لیکن ان بچوں کے سروں پہ امامہ دیتے ہیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، یہ کہاں کی دین ہے بتاؤ؟ مدرسوں کی تو دین ہے۔ بے شک، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ میں سے بھی اچھے خاصوں کو یہ جو نماز پنجگانہ ہم لوگ ادا کرتے ہیں، کسی کو ثنا یاد ہوگی تو تحفظ و تسمیہ یاد ہوگا، ثنا بھی یاد ہے، تحفظ و تسمیہ بھی یاد ہے، تو الحمد شریف مکمل یاد نہیں ہوگی سورہ فاتحہ، اور یاد نکل بھی آئی تو پھر سورہ اخلاص میں غلطی نکلے گی، اور چلو سورہ اخلاص بھی یاد ہے، تسبیحات بھی یاد ہے، تو التحیات یاد نہیں ہوگی۔ بے شک بے شک، ایسی تعداد ہے، لیکن ان بچوں کو جو آپ کے مدرسے، کیا نام ہے مدرسے کا؟ مدرسے کا نام ہے محمود، چلو ماشاءاللہ بہت اچھا۔ اور سب سے بڑی بات تو میں آپ لوگوں کے لیے یہ کہوں گا کہ یہاں پر میرے پیر و مرشد حضرت تاج المشائخ حضرت سید امین میاں صاحب قبلہ کا وجود مسعود، اور ان کے وجود مسعود کی خوشبو جہاں تمام اہل سلسلہ کو مہکا رہی ہے، بطور خاص تو آپ لوگوں کو مہکا رہی ہے ادھر والوں۔ اللہ کی ولی جو ہے، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی یہاں آ کر، اور یہ عورتیں میں دیکھ رہا ہوں، ان سے بھی میں کہوں گا اگر یہ یہی کی رہنے والی ہیں کہ اپنے بچوں کو صبح سویرے اٹھاؤ، ان کو وضو کراؤ، ناشتے سے فارغ کرو، اور سینے سے یسر قرآن لگا کر یا جو بھی پارہ تمہارا بیٹا پڑھ رہا ہے وہ پارہ سینے سے لگا کر انہیں مدرسوں میں پڑھنے کے لیے بھیج دو۔ بے شک، یاد رکھو جب موت کا وقت آتا ہے، پاپا نے کیا دی کھلواؤں؟ جگہ دے دو بیٹھ کر، جب موت کا وقت آتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کئی بیٹے ہیں جس کا انتقال ہونے والا ہے، اس کے بولو کئی بیٹے، عموماً عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو جائیداد کی پڑی ہے، کسی کو سونا چاندی کی پڑی ہے، لیکن جو بیٹا مدرسے میں پڑھتا ہے نا، اسے اس وقت دولت کی یا سونے چاندی کی فکر نہیں ہوتی ہے، اسے اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ میرے ابا کی روح آسانی سے نکل جائے، اور وہ وہاں پر بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ آپ بے شک سبحان اللہ، اور یہ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ یہ وہ بھی مانتے ہیں جو خدا کو نہیں مانتے، معاذ اللہ۔ ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو نہیں مانتے خدا کو، مگر موت کو بولو، موت کو جیسے ناستک ہوتے ہیں وہ نہیں مانتے خدا کو، مگر موت کو مانتے ہیں۔ اب یہیں پہ انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب موت ہے تو کوئی موت کو پیدا کرنے والا بھی ہے۔ بے شک بے شک سبحان اللہ، اتنا بڑا پنڈال آپ نے لگایا، یہ بھی بغیر کسی منتظم کے، بغیر کسی انتظام کرنے والے کے خود سے تو نہیں لگ گیا۔ بے شک، تو اتنا بڑا نظام جو موت کا نظام رب نے پیدا کرنے والے نے رکھا ہے، وہ خود سے تو پیدا نہیں ہوئی ہے موت، کسی نے تو پیدا کیا ہے نا موت کو۔ بولو کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ یہاں آ کے سرینڈر ہے ناصرک بھی، وہ بھی مانتا ہے کہ وہی موت تو ہے، موت تو، اور آنا اور جانا، دنیا میں آنا دنیا سے جانا، اس پہ کسی کا اختیار نہیں ہے۔ آپ آئے تو آپ کو پتا تھوڑی تھا کہ میں کہاں کس بستی میں آیا ہوں، امیروں میں آیا ہوں یا غریبوں میں آیا ہوں، اختیار ہی نہیں تھا۔ آئے تب بھی رو رہے تھے
اور دوسروں نے نہلایا تھا، جب جاؤ گے نا تو تب بھی روتے ہوگے، تب بھی دوسرے نہلائیں گے۔ بے شک بے شک اونچا بولو۔ بے شک اور اسی لیے مجھے یاد آیا کہ قبرستان کی دیوار پہ لکھا ہوا تھا قبرستان کی کہ منزل تو تیری یہی تھی، بے شک عمر گزر گئی آتے آتے، بے شک سبحان اللہ بڑی بے مربت ہے دنیا، دفنا گئی جاتے جاتے۔ بے شک بے شک یہی زندگی ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے اولاد دی ہے تو قرآن مجید پڑھا لو، انہیں قرآن کی تعلیم سے آراستہ کر لو، یہی کام آئے گا، اور کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ تو سے بولو، اور کچھ کام آنے والا بیٹا اگر پڑھا لکھا ہوا اور وقت حالات اسے ایسے رخ پہ لے گئے کہ سامنے موت ہے، تو اس وقت بھی وہ علامہ سید کفایت علی کافی کی سنت ادا کرتے ہوئے تختہ دار پہ لٹکنا گوارا کرے گا، مگر دین مصطفیٰ کا سودا کرنا کبھی گوارا نہیں کرے گا۔ اور جب وہ پھانسی کے پھندے کو چومے گا تو مسکرا کر کے یہی پڑھے گا، کوئی گل باقی رہے گا بے چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا بے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، ہم سفیرو باغ میں ہے کوئی غم کے چہ چہے، ہم سفیرو باغ میں ہے کوئی غم کے چہ چہے، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازان ہو، اچھے کپڑے پہن کے اترانے والے، زمین پہ سینہ چوڑا کر کے چلنے والے، خود کو فرعون نمرود قارون سمجھنے والے، کان کے پردے کھول کے سن جب تو دنیا سے جائے گا تیرا لباس بھی اتار لیا جائے گا، وہی کفن کے کپڑے پہن کے جائے گا، مرد ہے تو 3 کپڑے، عورت ہے تو 5 کپڑے بس، اس کے علاوہ کچھ لے کے ساتھ نہیں جائے گا، دل سو کم خواب کی پوشاک پہ نازان ہو، دل سو کم خواب کی پوشاک پہ نازان ہو، اس تنے بے جان پہ خالی کفن رہ جائے گا، اور جو پڑھے گا بے شک سنیوں کا عقیدہ بھی تو سنو، بے شک جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ مجھے بھی جانا ہے، تمہیں بھی جانا ہے، ہم سب کو جانا ہے، مگر بچوں کے ہاتھوں میں قلم دے کر کے جانا ہے، خود بھی یہ نعرہ لگانا ہے، بچوں کو بھی سکھانا ہے۔ وہ نعرہ کیا ہے کہ آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے، زور سے بولو بچوں کو، یہ نعرہ ہے کہ نہیں؟ مہاراجہ مطہرہ کا اونچا بولو ہے، اور یہ صرف نعرہ نہیں دیا ہے، کام بھی کر کے دکھایا ہے، بے شک سبحان اللہ، تبھی تو البرکات کے سینے پر خوبصورت سینے پر خوبصورت البرکات بنایا ہے۔ بے شک میں نے تم سے کہا یہ ویژن بنا لو کہ پڑھانا ہے تو پڑھانا ہے، بولو پڑھانا ہے، من بنا لو کہ آپ اب جو ہے بھیا دیکھو، ایک تو جھگڑے ختم آپس کے، اور دوسرے اپنے بچوں کو اچھے سنسکار دینا ہے،
बुरी सोसाइटी से, बुरी संगत से। वरना याद रखो, आज अगर बेटा किसी और को गाली दे करके आया है, तुमने नकेल नहीं कसी, तो कल को तुम्ही को गाली देने लगेगा। महमूदुल उलूम चल रहा है, मौलाना मुनाज़िर साहब पढ़ा रहे हैं। इनकी इज्जत करो, कदर करो, मनोबल बढ़ाओ, इनकी सपोर्ट का काम करो। इसलिए कि ये हमारे बच्चों को बुरी संगत, बुरी आदत, बुरी सोसाइटी से बचा करके मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत पे चलने का आदी बना रहे हैं। नमाज फर्ज होने से पहले पहले ये हमारे बच्चों की पेशानी में सजदों की तरफ पैदा करता है। जो काम माँ बाप का था वो उस्ताद कर रहा है। बेशक माँ बाप इंसान के लिए दुनिया में आने का जरिया है। बेशक माँ बाप का बहुत बड़ा रुतबा है, लेकिन उस्ताद वो है जो तुम्हारे बच्चों को उंगली पकड़ के चलना सिखाए। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। उस्ताद वो है जो तुम्हारे बच्चों को दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बात करना सिखाता है। बेशक सुभान अल्लाह। उस्ताद वो है जो तुम्हारे बच्चों को खुदा रसूल का नाम सिखाता है। बेशक बेशक। उस्ताद वो है जो पत्थर को तराश के हीरा बना देता है। बेशक। इसलिए हजरत मौलाना मुनाज़िर साहब की हिम्मत अफजाई करो, इनकी सपोर्ट करो और इनकी ढारस बांधो कि आप फिक्र न करो, अलीगढ़ वालों ने जिसको गोद लिया है फिर वापस घर जाने नहीं दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जुमेरात वगैरह में तो जाने देना यार, उल्टा मत समझ जाना कभी। कभी आप सोचेंगे संभल से मौलाना दोषी प्रदा साहब आए थे, उन्होंने गोद लेने को कह दिया तो तुम यहीं पे रहोगे। मेरा मकसद ये है कि इनकी जगह यहीं पे रहना चाहिए। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। हाँ, जब इंतकाल हो तो यही कब्र बने, बरेली में न बने। बेशक सुभान अल्लाह। इतना प्यार दो इन्हें, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। ये थोड़ी नहीं है कि अब घर को नहीं जाए, हाँ ये घर को यहीं ले आए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये घर को यहीं ले आए। इतना प्यार दो इन्हें कि बच्चों को पढ़ाया तुमने हमारे, हमसे अमामा बांधना नहीं आता आज तक, मगर तुमने हमारे बच्चों को अमामा बांधना सिखा दिया। हमें नमाज याद नहीं, मगर तुमने हमारे 8 साल 7 साल 9 साल 10 साल के बच्चों को मुकम्मल नमाज याद करा दी। आयत कुर्सी हमें याद नहीं, हमारे बेटों को याद है। हमें दुआए कनूत याद नहीं, हमारे बच्चों को याद है। ये तुम्हारा हम पर एहसान है और हम तुम्हें अब यहाँ से नहीं जाने देंगे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। इनसे कह दो साफ साफ कि ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं, कुछ तुम कदम बढ़ाएं। मौलाना मुनाज़िर साहब की आंखों में आंसू है। फिक्र मत करो मौलाना मुनाज़िर साहब, ये अलीगढ़ के लोग हैं। ये नाम भी तो कितना प्यारा है, अलीगढ़। क्या कहने, हमें बहुत प्यारी बात कह दी तुमने, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अलीगढ़, अरे यहाँ का ताला मजबूत है, ये ताला लगा दिया जाए तो चोर न तोड़े। मौलाना मुनाज़िर साहब तुम्हारे लिए भी मोहब्बत का ताला लग गया है, अब तोड़ा नहीं जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है ताला मोहब्बत का तोड़ा नहीं जाएगा। मौलाना मुनाज़िर तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह बधाई चाहे हमारे दोस्त हैं हमारे बड़ा। अरे तुमने आज तो बड़ा अच्छा पढ़ा, तुलसी के बाद ऐसी कांटे बांध आ गए थे, बहुत अच्छा पढ़ा माशाअल्लाह। ये मुस्तकीम हमारे कद में छोटे हैं मगर कलाम बहुत अच्छा पढ़ते हैं। बेशक सुभान। आज तो बहुत ही अच्छा पढ़ा, ज्यादा लंबा पढ़ लिया था क्या? नहीं पढ़ा पूरा तो नहीं सीख पाया, अच्छा पढ़ा। मौलाना मुनाज़िर साहब देख रहे हो लोगों को, अपने मुक्तदियों को, इमाम भी है तुम्हारे ये। अरे तब तो डबल रिश्ता है। सुभान अल्लाह। अच्छा इमाम मिल गया तुम्हें। अरे इमाम, तुम्हारे बच्चों के यहाँ तुम्हारे वहाँ जैसे पैदाइश होती है बेटी या बेटा, तो संबल से हम थोड़ी नहीं आएंगे आजाद देने के लिए, यही जाएंगे रात में। भी घर पे खुशी हुई ना, सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, ठंड है, कुछ भी मौसम है, तुम गए, अरे मौलाना साहब जरा चलना, घर पे अल्लाह ने खुशी दी है। बेचारे मौलाना साहब हैं ठंड में ही जा रहे हैं, उस वक्त उठा के देवी किसी और को उठ जाएगा वो नहीं। अगर इमाम जा रहा है किसी और के वहाँ चले मस्जिद हो गए से उठाने, ये इमाम का कलेजा होता है। तो ऐसे टाइम पे इमाम ने जब कान में आजान दी है वापस आए, अरे तो कम से कम गुड़ न दो तो गुड़ जैसी बोली तो बोल दो। सुभान अल्लाह। मैं तो कहूँगा गुड़ भी दो,
मुर्गी बोली भी तो सुभान ये कि नहीं? अच्छा ये बात मैं तकरीरों में हर जगह कहता हूँ। अब तकरीर हमारी 1 घंटे से ज्यादा हो सकती है। तुम्हारा चेहरा देख के ना मुझे अंदाजा हो रहा है कि इंशाल्लाह तुम मेरा साथ देते रहोगे। ये बरेली का ताला है और ये अलीगढ़ का ताला है, दूर दूर तक इसका बोलबाला है। मौलाना मुनादिर साहब, ये मैं हर जगह कहता हूँ, ये नहीं कि यहाँ पर कह रहा हूँ, हर जगह कहता हूँ कि इमामों की तनख्वाहें बढ़ाओ। बेशक मैं 12-13 हजार दूँ। मैं तो ये कहूँगा पूरी बस्ती वालों के लिए 20,000 भी कुछ भारी नहीं है। इतनी अच्छी बात की नौजवान लोग कह रहा है कोई भारी नहीं है, 20,000 भी भारी नहीं है। बेशक बेशक। और इससे कारी साहब हो गया क्या, जब 20,000 22,000 रुपए तनख्वाहें हमारे मस्जिदों के मुक्तदी हज़रात देने लगेंगे तो वो लोग भी अपने बच्चों को पढ़ाएंगे जो ये सोच करके नहीं पढ़ाते कि इस लाइन में हमारे बच्चों का मुआश बेहतर नहीं रहता।